السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈراموں میں نکاح اور طلاق ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام 360 ایپ غلط ہے۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب لازمی، نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ تو علی مرزا سے یہ سب چیز ٹاپک پر جو باتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ ڈراموں میں نکاح اور طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ان سے پوچھی گئی تھی، انہوں نے کافی اچھی جواب دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ دین میں جو ہے وہ آپ مذاق نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اب دین پر جو ہے مذاق بنانے لگے ہیں، اور جس طریقے کا معاملہ پیش آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو ایسی باتوں سے، ایسی سوچ سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، نہ کہ کوئی بھی سنی سنائی باتوں پر۔ اور اللہ ہم سب کے توبے کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز میں ہر رکعت میں صورتیں ترتیب سے پڑھنا لازمی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ترتیب ٹوٹ گئی تو گناہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک تو گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ النساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی۔ قرآن کی ترتیب میں تو سورہ آل عمران پہلے آتی ہے، تو ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طریقے سے مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں طواف کے بعد جو 2 نفل ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری میں سورہ الکافرون کا ذکر ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دوسری طرف یہ کہ اگر لڑکا لڑکی مزاح میں بھی قبول کہہ دیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا وضاحت ہوگی؟ جی، خالی مزاح میں نہیں، باقی شرائط بھی پوری ہوں۔ اس سے آپ نے یہ کیسے نظر نکال لیا کہ مزاح میں جو وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں، اس میں اگر حق مہر نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو تو بھی نکاح ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ جو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، رجوع اور نکاح۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص پراپرلی شادی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ایجاب و قبول کر رہا ہے، اور بعد میں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو دین کا مذاق نہیں آپ نے بنانا۔ اس طرح تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، یا میں نے تو طلاق مذاق میں دی تھی۔ نہیں جی، یہ رشتہ مذاق نہیں ہے میاں بیوی کا، اس لیے یہ بات کی گئی۔ تو ظاہر ہے جب یہ بات کی جاتی ہے مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس میں حق مہر بھی ہو، ولی کی اجازت بھی ہو، ساری شرائط ہے نا۔ مثلا اگر آپ مجھے کہیں کہ جی فجر کی نماز کیسے پڑھنی ہے، تو میں کہوں گا کہ جی 2 رکعتیں سنت ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھنے ہیں، بہتر ہے آپ گھر میں پڑھیں۔ آپ کہیں آپ نے تو وضو کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، تو لہٰذا بغیر وضو کے۔ اللہ کے بندے، اپنی عقل بھی تو استعمال کرو۔ یہ تو میں انڈرسٹوڈ کیے میں ہوں کہ وضو ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جنبی بھی نہ ہو، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ لہذا جب یہ بات کی جاتی ہے نا حدیث میں کہ مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے، تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ حق مہر بھی ہو، ایجاب و قبول بھی ہو، ولی کی اجازت بھی ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں، یہ اہم ہی جناب لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے۔ وہ اصل میں رمضان میں وہ ایک پرانا کلپ اپلوڈ ہوا تھا کسی ٹی وی چینل کا، اور وہ کافی بحث چل پڑی کہ جی وہ جو ڈراموں کے اندر اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ یار ڈراموں میں اس طرح کے نکاح کیسے اسٹیبلش ہوں گے؟ وہ ساری چیزیں شرائط ہی نہیں پوری ہوتی ہیں، نہ تو ولی والی شرط ہوتی ہے، نہ حق مہر والی شرط ہوتی ہے، اور اکثر اوقات تو ایجاب و قبول والا معاملہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ وہ ایک سین سے ہی ایک فلمایا ہوتا ہے جس میں کوئی ایک چیز بیچ میں شو کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہوئے۔ یہ جو کہا گیا نا مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ واقعی سارے
نکاح کی سرمنی میں آئے ہوتے ہیں، مذاق تو وہ لڑکے یا لڑکی نے کرنا ہوتا ہے نا اگر کر رہا ہے، یہاں تو سارے ہی ڈرامے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو نکاح اسٹیبلش تو نہیں ہوگا، اس نیت سے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہاں اگر کوئی حقیقی میاں بیوی ہے اور وہ ایک ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور وہ مرد اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، چاہے وہ ڈرامے کے طور پر کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اب یہ ڈرامہ وہ اپنی حقیقی بیوی کے ساتھ ہونا نہ لگائے۔ وہاں تو سیدھی سی بات ہے، ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو جائے گی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ڈرامہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ لگاؤ، ویسے تو دوسری بچیوں کے ساتھ بھی نہ لگاؤ، یہ تو ہے ہی سارا فراڈ ہے، ڈرامے والا کام، یہ تو ہے ہی سارا ڈرامہ ہے۔ میں تو ڈاکومنٹریز کے حق میں ہوں کہ ایسے معاملات ہونے چاہیے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے آپ پبلک کی ٹریننگ کریں۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، سجدوں میں دعائیں مانگنے کا طریقہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو۔ اب دعائیں کون سی مانگنی ہے؟ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس پہ حکم آیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو۔ تو نبی علیہ السلام پھر رکوع اور سجدوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اینڈ پہ آپ کو جو نماز کے اوپر ریسرچ پیپر ملے گا اس میں سجدے کی یہ دعا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا ایک آئی ہے مسلم شریف میں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں، درود شریف بھی آپ رکوع اور سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے دعا پڑھنے کی وہ جگہ ہے، ایک سجدہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دوسرا تشہد میں بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو۔ یہ دو موقع ہیں جن پہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے ہیں، کوئی اور خلائی مخلوق بھی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر آسمان میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہر آسمان میں مخلوقات موجود ہیں۔ اب یہ جو آپ کو ایک سائنس کے نام کے اوپر بتایا جا رہا ہے، سائنٹسٹ تو ابھی تک کسی خلائی مخلوق کی کوئی تصدیق نہیں کر رہے۔ یہ پاکستان کی خلائی مخلوق کی بات نہیں ہو رہی، اوریجنل والی خلائی مخلوق کی۔ اس میں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، خلائی مخلوق آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ یہ سارے اندازے ہی ہیں جو لوگوں نے مشہور کر دیے، سائنس نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہم نے کوئی ڈیٹیکٹ کیا ہو۔ البتہ فرشتے تو ایک ایسی خلائی مخلوق ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں پہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تو موجود ہیں، ان کے علاوہ بھی مخلوقات ہوں گی، تو قرآن کی روح سے تو ہو سکتی ہے، یقیناً ہے۔ ہمیں ان کا تعارف ہے یا نہیں ہے، ان میں سے ہم صرف فرشتوں کو اور جنات کو ہی جانتے ہیں۔ امام کے پیچھے پہلی 2 رکعت میں اور دوسری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں، ضرور پڑھیں، بلکہ سورت بھی ملائیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اور اثر میں سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے، خاموش نہیں آپ نے کھڑے رہنا۔ اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت میں لانا سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی اسلام نے کبھی ملائی اور کبھی چھوڑ دی، لہذا آپ نے قیام میں خاموش نہیں کھڑے ہونا زور اور اثر میں۔ رہ گی مغرب عشاء اور فجر، اس میں جن میں اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہے آپ نے تسلی سے سننی ہے، امام اگر سکتے کرے تو پڑھ لیں، ادروائز سننا کافی ہے۔ اور جو اس میں رکھتے ہیں سرن ہے، جس طرح عصر میں 4 کی 4 سرن ہے، زور میں 4 کی 4 ہے، مغرب میں 1 آخری ہے، عشاء میں آخری 2 ہے، ان میں آپ پڑھیں۔ اگر وتر کی آخری رکعت میں نماز میں شامل ہو تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں پھیریں گے، یا کھڑے ہو کر 3 وتر پورے، جی 3 وتر پورے کریں گے۔ اور اگر آخری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ چکے ہیں نا امام کے پیچھے، تو بس آپ کی دعائے قنوت ہوگی، اب آپ نے سمپل 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ سلام کیوں پھیریں گے؟ نہ وتر میں پھیریں گے، نہ عید میں پھیریں گے، اور نہ جنازے میں پھیریں گے۔ جنازے والی بات تو سب سے آکورڈ لگے گی،
دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد آگے شامل ہوئے ہیں تو وہ جنازے میں ساتھ اسلام پھیر دیتے ہیں. ادھر بھی جو آپ کی تکبیر پہلی رہ گئی تھی نا اور اس کے بعد پڑھنا, تو وہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا اسلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد اجتماعی دعا ضروری ہے یا نہیں؟ کبھی کبھار ہو توسل کے طور پر وہ تو ٹھیک ہے. روٹین کے ساتھ جو اجتماعی دعا یہ ثابت نہیں. ہاں اپنی دعا کریں, چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے کریں چاہے ہاتھ نیچے رکھ کے. جو سنت اذکار ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے 17 سنت اذکار ہیں, یہ ساری دعائیں یہ آپ ضرور مانگیں. اور کبھی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو, جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں, تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. وہ اس طرح کی دعا ہو سکتی ہے. یا ہم اپنی اکیڈمی میں بھی, چونکہ یہاں پہ تو آلریڈی کئی پرچیاں آئی ہوتی ہیں, پورے ہفتے سے ہمارے پاس جمع ہوتا ہے کہ جی آپ نے درس میں دعا کروانی ہے. تو یہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے اور ہمیں یہ دعا ہم خود سے نہیں, کوئی از خود نوٹس نہیں لے رہے ہوتے دعاؤں کا, بلکہ ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہوتی ہے. یہ بھی وسیلے اور توسل کے طور پہ ہوتی ہے. جب ہم امام مسجد کو اسلام 360 سے حدیث دکھائیں تو وہ کہتا ہے کہ عیب غلط ہے, ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ بالکل یہ غلط طریقہ ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو یہی کہنا چاہیے, ان کی یہی تربیت ہے. ان کو کہیں اپنی بخاری لے کے آ جڑی شکے سی تالا لا کے رکھی ہے, تو جو بس دس دے تو آپ ہی کھول کے دس نماز کا طریقہ کے لکھے. ہاں تو اپنی بخاری نکال, اس میں سے مجھے نماز کا طریقہ بتا دے. ہم جب کبھی بھی قرآن کے تراجم کی بھی بات کرتے ہیں, ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم ترجمہ, ہم کہہ رہے ہیں لاؤ احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, اگر بریلوی ہو دیوبندی ہو تو تھانوی صاحب کا پڑھ لو. مطلب سولوشن اینڈ پہ ہے. یہ حدیث یہاں سے دکھانا بالکل, وہ تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو خام خواہ ایک بہانہ دے رہے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بزرگوں کی جو گستاخانہ عبارتوں والی کتابیں ہیں نا, ہم سے کوئی آ کے مانگے, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی مارکیٹ سے جا کے لو. ہم نے دکھائی تو کہو کہ انجینئر صاحب نے آپ ہی بزرگوں نے متھے لاتی ہے. اگر تم واقعی اپنی آخرت کی فکر میں ہو نا, تو جاؤ, یہ کتاب کا نام ہے, مارکیٹ سے لو, یا اپنے مولوی سے کہو کہ بتاؤ ہمیں یہ 7 سنابل دو, حشت بہشت دو, مکتبے بھی بتا دیں گے, فون نمبر بھی بتا دیں گے, پھر مزہ آئے گا. تاکہ شیطان اگلا بہانہ یہ نہ بتایا کہ انجینئر صاحب نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں. رہ گئی یہاں جو کتابیں آپ لے کے جاتے ہیں, اس کا فائدہ یہ کہ آپ کو یہ پتا چل دیتا ہے کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. باقی یہ چیز ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ جو مشکات میں یا بخاری میں مسلم میں ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں, انٹرنیشنل نمبر بتا رہے ہیں, اگر بغیر انٹرنیشنل نمبر والی بھی ان کے پاس کوئی بخاری ہے, اس میں وہ حدیث ضرور نکل آئے گی. ان کے لیے ان کو کہیں گے یہ چیپٹر ہے. اسلام 360 میں بھی جب آپ حدیث کا نمبر ڈالتے ہیں نا, اوپر چیپٹر اور باب کا نام بھی کھل جاتا ہے. چیپٹر اور باب کا نام دنیا میں ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. حدیث کے نمبر میں فرق ہو سکتا ہے, بعض اوقات اقوال کو زیادہ نمبر نہیں دیا جاتا, بعض اوقات جلد کے بعد دوبارہ سے 1 سے گنتی شروع ہو جاتی ہے, اس میں فرق آ سکتا ہے. تو جہاں پرانی کتابیں جن کے پاس پڑھی ہیں, ان کو کہ جی یہ والا چیپٹر ہے, یہ اس کا باب ہے, یہ کھولیں اور اس میں یہ حدیث ہے, وہ نکل آئے گی انشاءاللہ. درس نظامی کے طالب علم کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے کہ وہ دین کا کام صحیح طریقے سے کرے؟ فی الوقت تو یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے استادوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ انجینئر صاحب کو سنتا ہے. یہ پہلی چیز ہے اگر آپ نے ڈگری لینی ہے. بالکل. اور پڑھنا کیا ہے, وہ جو کچھ آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ پڑھیں. خصوصاً آخری سال میں جو دورہ حدیث کروائیں گے وہ آپ تسلی سے پڑھیں. بخاری مسلم ان کو کہ کور کروائیں آپ کو. مشکات بھی اگر نہیں کرواتے آپ اپنی خرید کے اسے پڑھ لیں, اور قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, کافی ہے انشاءاللہ. رفع الیدین کے معاملے پر ماں باپ کو کیسے سمجھائیں؟ کبھی کبھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے بحث کرتے ہوئے. بحث کرنی ہی نہیں, خاموشی سے سنیں اور اس کے بعد ان کو ویل لیفٹ کریں. اگر آپ بحث کریں گے تو وہ سمجھنے کے لیے تو بیٹھے ہی نہیں ہوئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں سنت کے مطابق چل رہا ہوں. آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے. انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, وہ تو پھر سیدھے ہو جان گے. ان دسو کہ منو کیا ہوا باجی میں گمراہ ہو گیا, دسو. تو وہ جو چیز بتائیں. تو رفع الیدین تو بڑا آسان معاملہ ہے. انہیں اپنے ماں باپ کو آپ 2 چیزیں بتایا کریں جب رفع الیدین پہ آپ کو تنگ کریں. پہلے ان کو بتائیں کہ ابا جی یہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز ہے یہ قادیانی پڑھتے ہیں اس طریقے سے. ہائے 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 کتنا بڑا چکا ہے. تو تھوڑے ابا کے وہ مولوی کا بھی ایک بار دماغ کھل جائے گا, کیونکہ اس کے مولوی نے اسے یہ پڑھایا ہوا ہے کہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. قادیانی تو حنفی ہیں. اس زخم کو چھیلتے رہنا ہے کہ قادیانی حنفی ہیں.
انہیں کہ جی اگر میں قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھوں گا تو میں تو ایمان خطرے میں ڈال لوں گا. اب کون سا ابا ہے جو کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے, اور اگر وہ کہ نہیں ایس مسئلے قادیانی ٹھیک نہیں, ان کا ابا جی کو اللہ کا خوف کرو, قادیانی ٹھیک نہیں اس مسئلے سے. اللہ اللہ توبہ توبہ. وہی ان کے ساتھ جذباتی گیم کھیلیں جو یہ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اللہ کو ڈر جاؤ. ایک یہ بات بتایا کریں, دوسرا بتایا کریں کہ جن کی آپ 11ویں کھا رہے ہیں نا, یا آپ انہیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں. غوث اعظم ان کو دیوبندی بھی کہتے ہیں. عبد القادر جیلانی کو دیوبندی اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. انہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی جس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے کیا وہ طریقہ غلط ہے؟ تو مجھے بتائیں کس بریلوی اور دیوبندی کی جرت ہے وہ کہ غلط ہے؟ وہ زیادہ تر یہ کہیں گے کہ جی وہ حنبلی تھے ہم حنفی ہیں. ان کو کہیں کہ پیر صاحب حنبلی ہیں ہم کیوں حنفی ہیں؟ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں پیروں کا ادب کرنا چاہیے. تو یہ ادب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے, تو جس پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے وہ پیرانے پیر کہاں سے ہوا؟ اور اگر وہ کہیں کہ دونوں ٹھیک ہے, ان کو کہ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, میں رفع الیدین کر رہا ہوں. تو جب تک تم عبد القادر جیلانی کی نماز کو غلط نہیں کہتے نا, اس وقت تک آپ نے مجھے غلط نہیں کہنا. تو دیکھیں بھاگ جائیں گے. بس یہ 2 پوائنٹ پکڑنے. قرآن و حدیث تو مسلمان کو پیش کیا جاتا ہے, نسلی مسلمانوں کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے. ان کے لیے یہ سٹوک ہے کہ یہ قادیانیوں والا طریقہ ہے بغیر رفع الیدین کے, اور دوسرا رفع الیدین کے ساتھ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں یہ طریقہ لکھا ہے. یہ تو عام مسلمان ہے جسے آپ بتائیں گے قرآن میں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, جو واقعی قرآن و سنت کا ماننے والا ہے. جو نسلاً مسلمان ہے کسی فرقے کا, اس کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کرے گی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دعوت دینا, اخلاق سے پیش آنا, یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں. جانوروں کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے, اور ہم آپ کو ڈنڈا مارنے کو نہیں کہہ رہے. ہم آپ کو وہی ہتھیار پکڑا رہے ہیں جو ان کے ہاتھ میں تھا پہلے, کہ جی کوئی ذرا سی تحقیق کرے اینے تے قادیانی ہو جانا. ان کو جی اسی تے تسی کہہ رہے ہونا, تسی تے پہلے ہوئے ہو, تہاڈی نماز ہی قادیانی والی ہے. سمپل.